ایک مرتبہ جب عرب کی زمین خشک سالی سے کرا رہی تھی، ہر طرف مایوسی کا راج تھا، ایسے عالم میں ایک ماں اپنی خالی جھولی اور امید بھری آنکھوں کے ساتھ مکہ پہنچی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ بن گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں ایک بار اپنی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شکایت کی۔ اسلام میں دودھ کے رشتے کو بھی خون کے رشتوں کی طرح مانا جاتا ہے، اسی لیے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں مانا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سے شکایت کی کہ وہ سارا دن گھر میں آرام کرتے ہیں، جبکہ ان کے بھائی دن بھر دھوپ میں مویشی چراتے اور سخت محنت کرتے۔ انہوں نے کہا اگر میں ان کی مدد کروں تو ان کی تکلیف کچھ کم ہوگی۔ حلیمہ نے انہیں سمجھایا کہ وہ ان کے جگر کا ٹکڑا ہیں اور ان میں اور بھائیوں میں فرق ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مضبوطی سے کہا کہ میں یہ کسی بھی طرح نہیں مان سکتا کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے بھائیوں میں سے ایک آرام کرے اور باقی تکلیف اٹھائیں۔ میں اپنے بھائیوں کی تکلیف تھوڑی بہت کم کر دوں گا۔ حلیمہ نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ صرف ان کا خاندانی معاملہ نہیں تھا بلکہ پورے قبیلے کی عزت کا معاملہ تھا۔ ان کا پورا قبیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کرتے تھے، اور وہ پریشان تھیں کہ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس بابرکت بچے سے اتنا مشکل کام کیسے کروایا۔ اس کے علاوہ حلیمہ خود بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی تھیں۔ وہ انہیں یہ مشکل کام کروانے کو تیار نہیں تھیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر آخرکار انہیں رضامند ہونا پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی انہیں اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں تھے، چونکہ وہ بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں تکلیف ہوگی تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی۔ اگلے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رہنما کی طرح نہیں بلکہ ایک ساتھی کی طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ مویشی چرانے جانے لگے۔ ایک دن جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، تب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر سب خوف زدہ ہو گئے۔ وہ جہاں بکریاں لے کر رکے تھے وہاں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ اچانک اس پہاڑ سے دو نوجوان آ کر حاضر ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کا بازو پکڑ کر پہاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ پہاڑ کے اوپر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت وہ غائب ہو گئے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اس وقت مدد کے لیے چلاتے ہوئے اپنے قبیلے کے پاس آئے۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آیا ہے۔ ہمارے وہ بھائی جنہیں آپ مکہ سے لے کر آئی ہیں، دو معلوم لوگ انہیں لے کر بھاگ گئے ہیں۔ اس غیر متوقع بری خبر سے حلیمہ سعدیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ان کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ بری طرح کانپ اٹھی۔ حلیمہ سعدیہ کو تب عبد المطلب کی بات یاد آئی، جنہوں نے کہا تھا کہ اس بچے کی حفاظت پر کڑی نظر رکھنا، کیونکہ دشمن اس کے پیچھے لگے رہیں گے۔ اس واقعے کو یاد کر کے وہ بھی خوف زدہ ہو گئیں اور پورے قبیلے سے مدد کی اپیل کی۔ قبیلے کے تمام مرد بہت تیزی سے اس پہاڑ کی طرف دوڑے۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچے تو وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر آرام کر رہے تھے۔ ان کے سر پر ایک تاج تھا، جسم پر شاہی لباس تھا، اور دونوں جوان ان کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر ان کے جسم مبارک کی مالش کر رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک غلام اپنے آقا کی خدمت میں لگا ہو۔ جب ان دونوں جوانوں نے سامنے آئے لوگوں کو دیکھا تب وہ ایک پل میں غائب ہو گئے۔ مسکراتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جنہیں آپ نے دیکھا ہے وہ میرے محافظ ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، ان کی موجودگی میں میرا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا۔ یہ بات سن کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ راحت ملی۔ حالانکہ اس واقعے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اسی طرح غائب ہوئے تھے، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تب مطمئن رہی تھیں
اس واقعے کے کچھ دن بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے دادا عبد المطلب سے ملنے کے لیے نکلی۔ مکہ کے بہت قریب پہنچنے کے بعد حلیمہ سعدیہ ایک ضروری کام کی وجہ سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمے میں چھوڑ کر خیمے سے باہر نکلی۔ باہر آنے کے بعد اچانک چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب حلیمہ سعدیہ خیمے میں واپس آئیں تب وہ خوف زدہ ہو کر دیکھنے لگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں نہیں ہیں۔ انہوں نے آس پاس تلاش کی لیکن وہ کہیں نہیں ملے۔ تب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ وہ پاگلوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی۔ تلاش کرتے کرتے وہ مکہ تک چلی گئی لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی ڈھونڈ نہیں پائیں۔ دوسری طرف عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ تبھی مکہ کا ایک شخص آ کر عبد المطلب سے بولا کہ حلیمہ سعدیہ آپ کے پوتے محمد کو لے کر مکہ آئی ہیں آپ سے ملاقات کے مقصد سے، لیکن اب حلیمہ سعدیہ محمد کو ڈھونڈ نہیں پا رہی۔ وہ مکہ کی گلیوں میں محمد کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب بے چین ہو گئے۔ عبد المطلب فوراً کھڑے ہو گئے اور تلوار نکالی۔ اس کے بعد کعبہ کا غلاف پکڑ کر اعلان کیا، اگر مجھے میرا پوتا نہیں ملا تو میں 1000 عرب اور 100 قریش کو مار ڈالوں گا۔ پھر انہوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کر کہا، اے جہانوں کے رب، آپ میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں۔ تبھی عبد المطلب کو ایک غیبی آواز سنائی دی۔ ان سے کہا گیا کہ اے عبد المطلب، آپ فکر نہ کریں، آپ کے پوتے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ مکہ کے بہت قریب ریگستان کے فلا مقام پر چلے جائیں، آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گے۔ عبد المطلب نے فوراً سواری کے جانور لانے کا حکم دیا اور اس پر سوار ہو کر مقررہ مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے جو دیکھا اس سے وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ریگستان میں ایک جگہ پر ایک کھجور کا درخت ہے اور اس درخت پر بہت سارے تازہ کھجور ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے درخت سے کھجور کھا رہے تھے اور ان کے دائیں اور بائیں جانب 2 انتہائی خوبصورت نوجوان کھڑے تھے۔ تب ہی عبد المطلب نے اندازہ لگایا کہ یہ بچہ ہی ان کا پوتا ہے، کیونکہ پیدائش کے بعد سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے اور انہوں نے تب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی عبد المطلب پاس جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تم کون ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کا تعارف دیا۔ انہوں نے کہا، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ تب حضرت عبد المطلب نے پوچھا، تمہارے ساتھ یہ نوجوان کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ 2 حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں اور وہ ہمیشہ مجھے حفاظت فراہم کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تو آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس دوران پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے کانوں میں بھی یہ خبر پہنچی کہ ان کے جگر کا ٹکڑا محمد ریگستان میں کھو گیا ہے۔ اس خبر سے وہ بھی بے چین ہو کر گھر سے باہر چلی گئیں۔ دوسری طرف عبد المطلب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں آمنہ کو دیکھا اور وہ سیدھے اپنی ماں کے پاس چلے گئے اور اس کے بعد اپنی ماں کی گود میں چڑھ گئے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تمام خواتین تھیں وہ اس معاملے کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ جو بچہ پیدائش کے محض 8 دن بعد سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، وہ بچہ کیسے اتنے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اپنی ماں کی گود میں چلا گیا، یہ سوچ کر سب بہت حیران ہوئے۔ اس وقت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کے جسم میں جیسے جان لوٹ آئی ہو، وہ دوڑ کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور انہیں گلے لگایا۔ تبھی عبد المطلب نے کہا، اے حلیمہ سعدیہ، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بڑھانی ہوگی، کیونکہ آج مکہ میں یہودیوں کا ایک قافلہ آیا ہے۔ اگر انہیں کسی طرح اس واقعے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو انہیں محمد کے ٹھکانے کے بارے میں معلومات مل جائے گی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا اور کہا، میں اپنی جان دے کر بھی اپنے جگر کے ٹکڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گی۔
اس کے بعد کچھ وقت مکہ میں رہنے کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں واپس چلی گئیں، اور اس طرح دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل طور پر مکہ چلے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہاڑ جیسے غم کو سینے میں لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کے لیے سفر شروع کیا۔ یہ سوچ کر حلیمہ سعدیہ کی پسلیوں کی ہڈیاں جیسے بالکل ٹوٹ رہی تھیں کہ کل ان سے ان کا جگر کا ٹکڑا محمد ان کے ساتھ نہیں رہے گا۔ عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ کو بہت سارے انعامات دیے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا لوٹتے وقت بہت دیر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگائے رکھی۔ اس کے بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر چوم کر سفر شروع کیا۔ ان کی آنکھوں سے جیسے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کو لگا ان کا سینہ جیسے بالکل خالی ہو گیا ہے، ان کی دنیا سفر ہو گئی ہے۔ وہ سسک کر رونے لگی۔ دوسری طرف اپنے بیٹے کو اتنے دنوں کے بعد پاس پا کر حضرت آمنہ دنیا کی سب سے خوشی انسان تھی۔ اتنے دنوں تک ان کی یہ گود خالی تھی، لیکن آج ان کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ گود بھر دی تھی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے پاس صرف 1 سال رہنے کا موقع ملا۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے، اس وقت کسی ایک رات حضرت آمنہ نے اپنے شوہر عبداللہ کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں اپنے شوہر کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئیں۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد وہ عبد المطلب کے پاس جا کر بولیں، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، وہاں میرے ماں باپ ہیں، اس کے علاوہ وہاں میرے بیٹے محمد کے والد عبداللہ کی قبر ہے، میں اس قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ عبد المطلب نے اجازت دی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت آمنہ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام ایمن، 1 غلام، 3 اونٹ اور ضروری سامان لے کر روانہ ہوئیں۔ یہ چھوٹا قافلہ مکہ سے مدینے کے لیے چل پڑا۔ سفر کے اختتام پر وہ مدینے کے بنو نجار قبیلے کے پاس پہنچ گئیں۔ قبیلہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کے خاندان کا قبیلہ تھا۔ یہی وہ قبیلہ ہے جس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پناہ دی تھی، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تعاون کیا تھا۔ بی بی آمنہ 1 مہینہ اس قبیلے میں رہی اور اپنے شہر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی قبر کی زیارت کی۔ وہاں کچھ دن رہنے کے بعد انہوں نے مکہ لوٹنے کی خواہش ظاہر کی۔ مدینے سے مکہ کے لیے یہ چھوٹا سا قافلہ پھر سے چل پڑا۔ مدینے سے تقریباً 100 کلومیٹر دور پہنچنے کے بعد قافلے نے آرام کرنے کے مقصد سے سفر شروع کیا۔ جس مقام پر انہوں نے سفر روکا تھا وہ مقام موجودہ دور میں ابوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوبارہ سفر کرنے کی حالت ان کی نہیں تھی۔ یہ چھوٹا قافلہ وہیں رک گیا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیماری دھیرے دھیرے بڑھتی گئی۔ آخر کار وہیں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ صرف 6 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں سے بچھڑنے کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ حضرت آمنہ کو پورے احترام کے ساتھ اسی مقام پر دفن کیا گیا۔ ام ایمن 6 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑی۔ ام ایمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئیں اور انہیں ان کے دادا عبد المطلب کی تحویل میں دے دیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 اور سال اپنے دادا کے ساتھ رہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔